السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے ہر طرف سے جوتے کھانے کے بعد اپنی پوری توجہ پاکستان پہ مرکوز کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہاں پہ اپنی پراکسی بہت مضبوط کر دی ہے. آپ کو علم ہے کہ کل پنجگور میں کاہان ویلی کے نزدیک پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی ایک گشتی ٹیم پہ حملہ ہوا، جس میں 3 جوان شہید ہو گئے ہیں، 8 شدید زخمی ہیں، جن میں ہمارے آفیسرز بھی شامل ہیں جنہیں CMH کوئٹہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے. ناظرین کرام، بھارت اس وقت ایک ایسا زخمی گیدڑ ہے جو مسلسل اپنی دھم کے گرد چکر لگا رہا ہے. دیکھیے، چائنا نے $400 ارب کی سرمایہ کاری کر کے ایران میں پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے. انڈیا کی تو خیر کیا اوقات ہے، اس نے اس معاہدے کے بعد امریکہ کی کمر توڑ دی ہے. چائنا کی اس سرمایہ کاری کے بعد ایران نے سب سے پہلی کارروائی یہ کی ہے کہ چابہار سے انڈیا کو فارغ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، چابہار بندرگاہ جس سے پھر یہ افغانستان تک ریلوے لائن بنا رہے تھے، اور انڈیا بڑا اس پہ اکڑ خاں بنا ہوا تھا. پرسوں تک کی ناظرین خبریں یہ تھیں کہ امریکہ نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ آبنائے ملاقہ کو بند کر دے. یہ چابہار سے آبنائے ملاقہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بند کر دے، جس سے چائنا کا یہ راستہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان والا ہے بند ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے ہماری بندرگاہ کے، سوائے گوادر کے چائنا کے لیے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ جاتا تھا. اب ایران نے انڈیا سے کہا ہے کہ تم کرو چھٹی چابہار سے، اور جو سڑک بن رہی تھی یہاں پہ انڈیا بنا رہا تھا، وہ ایران نے کہا کہ ہم خود ہی بنا لیں گے، اور وہ چائنا کی مدد سے بنانا شروع ہو گیا. ناظرین کرام، چائنا نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تو امریکہ کے پرخچے اڑا دے گا. انہوں نے ہر وہ اقدام کیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جس طرح کم از کم 40 ممالک بتائے جا رہے ہیں ابھی تک، جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں جن کو چائنا نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، یہ تمام ملک مل کر امریکی ڈالر کا کریا کرم کرنے جا رہے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کو موجودہ بلوچستان کی صورتحال کی طرف. دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے جو اب کچھ تعلقات بہتر شروع ہوئے ہیں اشرف غنی حکومت سے، وہ اسی شرط پہ شروع ہوئے ہیں کہ یہاں انڈیا کو پنگے بازی نہ کرنے دیں. انڈیا اپنی دانست میں ایسی حرکتیں کرنے سے خیر ابھی تک باز تو نہیں آئے گا جب تک ٹھیک ٹھاک اس پہ جوتے نہیں پڑیں گے، اور وہ پڑیں گے. اب اس کا راز دیکھیے، ایران اگر انڈیا پہ بند ہو گیا تو انڈیا کا جنازہ سمجھیے نکل گیا، کیونکہ اب تک اس نے جتنی گیم کھیلی ہے تو 70% جو ہے نا وہ ایران کو اس کی معصومیت سمجھ لیں یا اس کی ان کی ایکسپلائٹیشن سمجھ لیں. یہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں نا، یہ جو بامن ہوتے ہیں، کہ انہوں نے یہ ساری ایران کے بل بوتے پہ کھیلی تھی. اب ان کا وہاں سے ہو گئی ہے چھٹی. مجھے یہ بتائیں کہ ایران سے نکلنے کے بعد افغانستان میں ان کے لیے ویسے سب کچھ بند ہو گیا، کیا کریں گے وہ؟ چین ان کے سر پہ بیٹھا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اب اس نے کوئی حرکت کی انڈیا نے، تو چین نے اس کے ساتھ تو وہ جو ریاستیں ہیں ان کو کاٹ دینا، اور اس کو چکن نیک سے جا کے وہ پکڑے گا، 7 ریاستیں کٹ جائیں گے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ناظرین کرام، پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے ان اقدامات سے، چائنا کے ساتھ دوستی کے اقدامات سے. اور چائنا کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو گوادر منصوبہ ہے، CPEC کا منصوبہ ہے، ون روڈ ون بیلٹ کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ کبھی پورا نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے ایک مروزی حالات آپ کو بیان کی ہیں جس خطے کے. تو اب یہ دونوں یہ حقیقت دل سے چائنا نے بھی مان لی، پاکستان نے بھی مان لی، اور پاکستان اب یہ چاہتا ہے کہ وہ IMF کی غلامی سے نکلے
اور پرانے جو اس کے یہ یہاں پہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اس سے جان چھڑوائے. اگر پاکستان کی اپوزیشن میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے تو واللہ اب تک ہم ان ثمرات سے فیض یاب ہو چکے ہوتے، لیکن نہیں ہے. بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ کامیابی ہے انڈیا کی کہ اس نے ہمارے انٹرنل معاملات میں اتنی رسائی حاصل کر لی ہے. خدا کی پناہ اب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. آپ یہ اس خطے میں اور ہم منہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو حملہ انہوں نے یہاں پہ بی ایل اے نے کیا ہے یہ کہان ویلی میں پنجگور میں، اس کو ایسی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو آپ کے وہم و گمان سے زیادہ ہو. پاکستانی فورسز نے ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پوزیشنیں بہت مضبوط کر لی ہیں، اور ان کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن ایسے شروع ہے کہ ان کو انہوں نے پیس کے رکھ دینا ہے. اب ایران میں اگر انڈین پراکسی ختم ہو گئی تو کون ان کی مدد کرے گا؟ ذرا سوچئے نا کیا کر لیں گے یہ. تو اس لیے یہ شہادتیں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی، ان کا بہت بہترین پاکستان کو اجر ملے گا. ناظرین کرام، قرآن سے رابطہ بحال رکھیں. جتنی بھی جگہ آپ کو اپنے گھروں میں آسانی سے میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار سایہ دار شجر لگائیں، اور درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ کا یہ سفر ہم مل کر طے کریں. آپ کا شکریہ.